اعتکاف کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو آج ہم چاہیں گے کہ تاریخ اعتکاف کے سلسلے میں اور ماہ مبارک رمضان اور ماہ رجب کے اعتکاف کے سلسلے میں جو ہیں چند باتیں ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے۔ تو جیسا کہ عرض کیا کہ اعتکاف خود ایک مستحب عمل ہے اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایسا عمل ہے جو جامع ہے، اس میں بہت ساری عبادتیں ہیں، شبی ہے، نماز بھی ہے، شبی ہے، حج بھی ہے، خود اس کے اندر نماز بھی ہے اور روزہ بھی ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر بہت کچھ ہیں۔ یہ ایک جو ہے مجموعہ عبادات ہے، اس میں محرمات ہے، واجبات ہے، بہرحال اس طرح سے باقی اخلاقی حوالے سے بھی بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں۔ تو خلاصہ اعتکاف اس مقصد کے لیے ہے کہ انسان کو ثقل دے، نورانیت بخشے، صفائے باطن حاصل ہو انسان کو۔ تو یہ عبادت کہاں سے شروع ہوئی؟ اگر اس کی تاریخ جاننا چاہیں تو اب علماء نے لکھا کہ خداوند متعال نے حضرت ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا، وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ آپ دونوں میرے گھر کو پاک رکھیں میرے گھر کو، کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کی خاطر، ان کے لیے پاک رکھیں، والعاکفین، اور اعتکاف والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، نماز گزاروں کے لیے میرے گھر کو پاک و صاف رکھیں۔ خداوند متعال نے جو ہے نماز، روزہ اور اعتکاف جیسے اعمال کے لیے 2 نبیوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے گھر کو صاف رکھیں۔ تو خدا کے گھروں کی صفائی اور آمادگی، اس میں متدین افراد، مومن اور علماء کو بھی جو ہے ان کا ہاتھ ہونا چاہیے۔ خداوند متعال خانہ کعبہ کو اور مسجد حرام کی تطہیر کے لیے 2 نبیوں کو حکم دیا کہ آپ دونوں پاک رکھیں اس کو۔ تو خلاصہ وہاں بھی جو ہے قرآن کی اس آیت سے ہمیں حوالہ ملتا ہے کہ وہاں بھی اعتکاف نامی چیزیں تھی۔ تو حضرت ابراہیم کے زمانے سے اعتکاف، اور ان کے بعد بعض شریعتوں میں حضرت مریم جیسے اور حضرت زکریا علیہ السلام جیسے بعض صالحان خدا کی زندگی میں ہمیں اعتکاف کی شکل کی عبادتیں ملتی ہیں۔ حضرت مریم نے بھی خلوت گزینی اختیار کی اور جو ہے خانہ خدا میں انہوں نے اپنے لیے جگہ مخصوص کی، مشرقی جگہ، اور وہاں انہوں نے چادر وغیرہ ڈال کے اپنے لیے کنارہ کش ہو کر ایک خلوت کی جگہ، راز و نیاز، عبادت، مناجات کے لیے۔ اسی طرح حضرت زکریا بھی مناجات کرتے تھے خدا متعال کے لیے۔ تو ان کی زندگیوں میں ایسی عبادتیں ملتی ہیں، تذکرے ملتے ہیں۔ اب سلسلہ چلتا رہا ہے اور بعض علماء نے دوسرے تیسرے علماء جو ہیں انبیاء کے بارے میں بھی بہرحال باتیں کی ہیں کہ وہ بھی مثلا اعتکاف کے لیے، حضرت سلیمان وغیرہ وغیرہ۔ تو جب دین اسلام کا ظہور ہوا تو مسلمانوں میں ایک خاص شرائط کے ساتھ جو ہے اعتکاف شروع ہوا اور رائج ہوا مساجد میں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں حکم دیتے تھے کہ میرا بستر اٹھا لیں، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اب میں نے اچھی طرح سے پھر سونا نہیں ہے چونکہ عبادتیں کرنی ہیں، اور میرے لیے مسجد میں چادر لگا دیں، کوئی جگہ اس طرح سے مخصوص کریں کہ میں وہاں بیٹھ کے عبادت کروں۔ تو آپ اس طرح حکم دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ اب غالباً 1 سال پیغمبر اسلام اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے، تو اگلے سال آپ نے اعتکاف کو ڈبل کیا تھا کہ 2 عشرے رہیں گے ابھی، چونکہ پچھلے عشرے میں کسی جنگ یا اسی حادثے کی وجہ سے آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھے۔
تو آپ فرماتے تھے پیغمبر اسلام کہ اعتکاف 10 فی شہر رمضان یعدل حجتین و عمرتین، ماہ مبارک رمضان میں 10 دن کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ یہ کس قدر خداوند متعال کی رحمت کا ظہور ہے کہ ہم 3 دن مسجد میں عبادت کریں، خداوند 2 حج 2 عمرے کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ گویا آپ یہاں سے مکہ جائیں 2 بار، کیونکہ آپ ایک حج 1 سال میں آپ کریں گے، تو دوسرے سال آپ پھر جائیں پھر حج کریں۔ چلو عمرہ آپ 1 سال میں کر سکتے ہیں، مثلا کئی عمرے، مثلا کم از کم وہ بھی 2 مہینے میں کرنا ہوتا ہے، 1 مہینے میں آپ نہیں کر سکتے، 1 مہینے میں آپ 1 عمرہ انجام دے سکتے ہیں۔ تو 2 عمرے آپ نے کیے ہوں، 2 حج انجام دیے ہوں، 3 دن کا یہ جو 10 دن کی عبادت ہے، 10 دن اگر ہم نے اعتکاف کیا مسجد میں تو 10 دنوں کا ثواب 2 حج ہیں، 2 حج اور 2 عمرے۔ ہم لوگ تو 3 دن کرتے ہیں، 3 دن کریں مسئلہ نہیں ہے، تب بھی حج عمرے کے برابر انشاءاللہ۔ البتہ معتکفین کے اوپر ہے وہ کس حد تک توجہ سے، اگر پہلے سے ہی انسان جو ہے خوردنوش کی تلاش میں اگر اعتکاف میں بیٹھے، ظاہر ہے ان کے ما حاصل وہی چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے کھایا پیا، اعتکاف سے یہی چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو بعض لوگ عبادت کے لیے، بہرحال فی الحال جب تک ہمارے ہاں ماحول نہ بن جائیں مشکلات ہیں، کیونکہ جب تک لوگوں کی تربیت نہیں ہوگی، جب تک لوگوں کو اعتکاف نہیں سکھائیں گے تو یہی چیزیں ہیں، کھانے پینے پہ مثلا لوگوں کی ناراضگیاں ہیں اور بہرحال اس قسم کی چیزیں ہیں، اور سو جاتے ہیں، مثلا لائٹ جلانے نہیں دیتے، مثلا بجلی نہیں ہے، مثلا پانی کا مسئلہ ہے، وضو کا مسئلہ ہے، بہرحال اعتکاف میں یہاں مسائل ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ مسائل آئندہ حل ہوں گے اگر بیان کریں، اگر علماء رمضان میں کم از کم چند دنوں تک اگر اعتکاف کے بارے میں بیان کریں تو لوگوں کو مثلا آگاہی مل جاتی ہے، لوگ عمل کریں گے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اعتکاف 10 دن کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آقا امام حسن علیہ السلام اعتکاف کرتے تھے، اور اعتکاف میں کبھی کسی غریب کے بارے میں پتہ چلتا کہ بھئی اسے مالی ضرورت ہے، حتیٰ اعتکاف سے نکل کے آپ چلے جاتے تھے، یعنی وہ جو اعتکاف جہاں سے چھوڑنا جائز، اب چھوڑ کے چلے جاتے کہ اس کی حاجت روائی کریں۔ یعنی یہ روا نہیں ہے انسان کے لیے کہ خود اعتکاف میں بیٹھے رہیں، البتہ وہ جو تیسرا دن واجب وہ نہ، باقی پہلے 2 دنوں میں انسان کی مرضی ہے۔ ابھی اگر پتہ چلے کسی کو میری ضرورت ہے اور حاجت ہے اور جو ہے تو انسان مثلا جا سکتا ہے، البتہ پہلے کہ انسان جو ہے کسی کو واسطہ قرار دیں تاکہ اس مسائل حل۔ اگر امام حسن خود اٹھ کے گئے اور اس غریب کی جو مالی ضرورت تھی اسے پوری کی اور اس کی حاجت روائی کی، تو اعتکاف میں ہوتے تھے آقا امام حسن علیہ السلام۔ اسی طرح آقا امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے تھے، تو یہ آپ کے بارے میں بھی ہے۔ تو اعتکاف کا سلسلہ اولیاء الہی میں جاری رہا تا ان کے آقا امام زمان علیہ السلام غائب ہوئے، تو دوران غیبت آقا امام زمان علیہ السلام بھی یہ سلسلہ جاری تھا، اور تا ان کے جو ہیں شہر ایران میں خاندان صفویہ کا دور چلا ہے، تو غالباً شیعوں کی حکومت ہوتی تھی، تو وہاں بہت بڑا کام ہوا۔ بہرحال اس قسم کے کام فرہنگی زیادہ کام ہوئے، دینی فرہنگی کام ہوئے، تو اعتکاف کو انہوں نے رونق بخشی ہے۔ جگہ جگہ انہوں نے، بادشاہ تو خیر اپنی نیک نامی چاہتے تھے یا جو بھی ہے، تو انہوں نے کم از کم لوگوں کو اس کام کی طرف توجہ دلا دی بھائی، لہذا پھر مختلف شہروں میں پر رونق طریقے سے اعتکاف ہونے لگا۔ تو تاریخ اعتکاف یہاں تک ہے، اور آج تمام اسلامی ممالک میں غالباً ذوق و شوق سے اعتکاف جاری ہے۔ البتہ بعض افراد کے شکار ہیں، بعض تفرید کے شکار ہیں، اور بعض لوگوں نے چلہ شروع کیا اعتکاف کا، کہ اب بعض لوگوں نے جو ہے اب اعتکاف کو ایسے برائے نام رکھا ہوا ہے، بعض لوگوں نے شہر اعتکاف بنایا ہوا ہے کہ وہاں پہ مسلسل اعتکاف کرتے ہیں۔ تو یہ تاریخ ہے، یعنی کہاں سے یہ اعتکاف شروع ہے، تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ خلوت گزینی تمام انبیاء اس طرح سے تھے کہ
کہ جب بھی انہیں کوئی پریشانی وغیرہ ہوتی ہے لوگ خلوت میں چلے جاتے تھے اور اپنے خدا سے راضی، یہ بھی ایک شکل ہے، عبادت کرتے تھے۔ اب دوسرا موضوع جو ہے ماہ رجب کے اعتکاف کے بارے میں بھی ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اب یہ چیز رائج ہو چکی ہے کہ ماہ مبارک رجب میں 13، 14، 15 تاریخوں میں اب مخصوصاً اسلامی جمہوریہ جو ہے ایران میں بہت شدت کے ساتھ اور ملکی سطح پہ ہیں، اور بہت رمضان سے زیادہ اعتکاف ہوتا ہے رجب میں، اور تقریباً اکثر مساجد میں ان کا اعتکاف ہے اور لاکھوں افراد شرکت کرتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں بھی تقریباً رجب کے مہینے میں مختلف جگہوں پہ اعتکاف ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہے، البتہ ہم نے بھی وہاں سے سیکھ لیا۔ تو اس کا آغاز جو لکھنے والوں نے ہمیں بتایا اور لکھا کہ اس کا آغاز شہر قم سے ہوا، عالم ربانی مرزا مہدی بروجردی نے اس کا آغاز کیا، اس کی بنیاد رکھی کہ بھئی رجب میں ان تاریخوں میں اعتکاف کریں، اور بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ انسان اعتکاف کرے، چونکہ تمام عبادت ان دنوں میں زیادہ عبادتوں کے لیے تاکید ہوئی ہے، فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، ایام تشریق کی فضیلت، پھر ماہ رجب کی، پھر عمل ام داود کی وغیرہ، تو بہتر ہے کہ انسان اعتکاف، چونکہ روزہ خود بھی وہیں پہ مستحب ہے، جب ان دنوں میں روزہ بھی مستحب ہے، عبادتیں بھی، تو اعتکاف میں ہم کیا کریں، یہی کریں گے تو ہمارا ثواب بھی زیادہ ہوگا کہ اب اعتکاف کریں۔ تو انہوں نے مرزا مہدی بروجردی کے توسط سے یہ سنت حسنہ یہ اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ تمام شہروں میں یہ سلسلہ پھیل گیا۔ اب اعتکاف ہر ان دنوں میں آپ کر سکتے ہیں اور جائز ہے اور صحیح ہے جن دنوں میں آپ روزہ رکھ سکیں، چونکہ روزہ شرط اعتکاف ہے، تو لہٰذا صرف عید الفطر اور عید قربان کے دنوں میں آپ اعتکاف نہیں کر سکتے، کیونکہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، تو آپ کوئی بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، تو لہٰذا ان 2 دنوں کو چھوڑ کر باقی سال کے تمام دنوں میں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، کم از کم 3 دن کا اعتکاف۔ اب بہتر وقت کیا ہے؟ بہتر وقت جیسا کہ احادیث میں روایات میں آیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں بھی بہترین وقت جو ہے وہ آخری عشرہ ہے، 21ویں تاریخ سے لے کر 30 آخری تاریخ تک، یہ جو آخری عشرہ ہے یہ اعتکاف کے لیے بہت زیادہ مناسب ایام ہوتے ہیں، پیغمبر اسلام کی سنت بھی ہے کہ اس عشرے میں۔ اب دینی متون میں آئیں کہ دیکھیں ماہ مبارک رجب میں اعتکاف کے سلسلے میں صراحت سے کوئی چیز بیان نہیں ہوئی کہ کوئی کہے کہ بھائی ماہ مبارک رجب میں اعتکاف کے سلسلے میں فلاں روایت فلاں روایت فلاں روایت موجود ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یعنی فقہا نے فرمایا ایسا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، انہوں نے فرمایا کہ کوئی روایت نہیں ہے۔ اب لیکن رجب کے ایام البیض میں دعاؤں کی تاکید کی ہے، روزہ رکھنے کی تاکید ہوئی ہے، اور اس طرح راز و نیاز، مناجات، زیارتیں وغیرہ وغیرہ تو تاکید ہوئی ہے، تو یہی امر سبب بنا کہ یہ تمام مجموعہ جب ان دنوں میں ہے تو اس کو اعتکاف میں تبدیل کریں، کہ اعتکاف جائز ہے، جب جائز ہے باقی چیزیں سب مستحب ہیں اور اس میں شامل ہو جاتے، تو لوگوں نے اس ایام تشریق اور السلام علیکم ایام البیض کی اہمیت کی خاطر ماہ مبارک رجب کے ان 3 دنوں میں اعتکاف پہ انہوں نے توجہ دی۔ اب اعتکاف جو ہے رائج ہوا، بعض لوگ اب سوال رجب کے بارے میں کرتے ہیں کہ کیا اعتکاف صرف رجب میں ہو سکتا ہے، یعنی اصل چیز رمضان میں ہے، لوگ پوچھیں رجب کے بارے میں کہ ماہ مبارک رجب میں صرف اعتکاف، یا بعض نے لکھا بھی حضرت آیت اللہ سیستانی سے سوال ہوا کیا اعتکاف صرف ماہ رجب میں مستحب ہے، یعنی حالانکہ وہاں اس حوالے سے مستحب نہیں ہے، عمومی طور پہ مستحب ہے، لیکن خصوصی روایت کوئی دلیل ہو کہ بھئی اسی مہینے میں اور ان دنوں میں آپ نے اعتکاف، کوئی ایسی روایت نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف رجب میں مثلا مستحب ہے۔ تو یہ سوال ہوا آیت اللہ سیستانی سے کہ کیا اعتکاف صرف ماہ رجب میں مستحب ہے، انہوں نے فرمایا اعتکاف ہمیشہ مستحب ہے، اعتکاف ہمیشہ مستحب ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں اعتکاف کی زیادہ تاکید ہوئی ہے، لیکن مخصوص ماہ رجب میں اعتکاف کے مستحب ہونے پر کوئی دلیل نہیں ملی مجھے، آیت اللہ سیستانی نے فرمایا،
کہ خاص دلیل کہتے ہیں اس کو. عام دلیلیں ہیں ہمارے پاس کہ جیسا آپ نے کہا کہ بھائی ہمیشہ مستحب ہے تو بس رجب میں بھی مستحب ہے اعتکاف. البتہ خاص رجب میں مستحب نہیں ہے. یعنی آپ کہیں کہ خاص کا، جیسا رمضان میں خاص مستحب ہے، رمضان میں اور رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بطور خاص مستحب ہے، لیکن رجب میں بطور خاص نہیں ہے. باقی مہینوں کی طرح مستحب ہے. باقی مہینوں میں بھی آپ اعتکاف کریں، مستحب عمل ہے اور بہترین عمل ہے. رجب میں البتہ رجب میں ایام البیض کی اپنی فضیلت ہے، 13، 14، 15 تاریخوں کی اپنی الگ فضیلت ہے. تو اب وہ جو اعمال و عبادات اعتکاف میں ہم چاہتے ہیں وہ ان دنوں کے لیے مستحب ہے. تو اب صرف اعتکاف کا نام نہیں لیا گیا ہے کہ بھائی آپ اعتکاف بیٹھیں، آپ بغیر اعتکاف کے وہ سارے اعمال انجام دے سکتے ہیں جو کہ مستحب ہے. تو کیا ہی بہتر ہوگا کہ ان کو ہم ایک ایسے مجموعے کی شکل دیں اعتکاف کی صورت میں کہ ایام البیض بھی ہو اور ان میں شب بیداریاں بھی ہوں، روزے بھی ہوں، مناجات بھی ہوں، اور ساتھ میں ایک اعتکاف بھی ہو جائے. شب بیداریاں تو اعتکاف میں آپ کیا کریں گے؟ سوتے ہیں. تو خاص دلیل نہیں ہے، البتہ دلیل عمومی موجود ہے. اسی طرح کا سوال حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی سے ہوا کہ کیا اعتکاف ماہ رجب سے مختص ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اعتکاف ایک مستحب عبادت ہے. قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ جو آیت آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور سال کے ہر ان دنوں میں صحیح ہے جن دنوں میں آپ روزے رکھ سکیں. لہذا عید الفطر اور عید قربان کے علاوہ باقی دنوں میں آپ معتکف ہو سکتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں آپ. ماہ رجب کے اعتکاف کے بارے میں کوئی روایت نہیں آئی. یہ حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی نے فرمایا کہ ماہ رجب کے اعتکاف کے سلسلے میں، البتہ یہ دلیل خاص ہے، دلیل خاص موجود نہیں ہے کہ خاص روایت آئے بتا دیں کہ بھئی ماہ مبارک رجب میں اعتکاف مستحب ہے، ایسی دلیل موجود نہیں ہے. انہوں نے فرمایا کہ روایات ماہ رمضان اور مخصوصاً اس کے آخری عشرے کے بارے میں وارد ہوئی ہے اعتکاف کے لیے، لیکن مطلق دلیلوں سے ثابت ہے. دلیل مطلق یعنی دلیل مقید، دلیل خاص نہ دلیل عام، کہ ابھی جو اعتکاف مستحب ہے. کب؟ ہمیشہ. بس رجب میں بھی مستحب ہے. یہ دلیل عام موجود ہے. تو غیر رمضان میں بھی دلیل مطلق اور دلیل عام دلیلوں کے توسط سے ہمیں معلوم ہے کہ مستحب ہے، انہیں ہمیشہ مستحب ہے. اب رمضان میں خاص مستحب ہے. اب ماہ رجب سال کے بافضیلت ترین مہینوں میں شمار ہے، جس طرح رمضان، جس طرح محرم، جس طرح ذی الحجہ، اس طرح رجب کی بھی اپنی خاص اہمیت ہے اور فضیلت ہے، برتری ہے. اور عمل امت داؤد بھی اسی میں ہے، اسی لیے اس لیے زیادہ فضیلت کی امید کی جا سکتی ہے کہ اگر ماہ مبارک رجب میں اور وہ بھی ایام البیض میں اگر اعتکاف کیا جائے. انہیں دوسری دلیلوں سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں اعتکاف کی خاص اہمیت ہے وہی سوال ہے، لیکن خاص دلیل موجود نہیں ہے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم